میں امداد سمرو عمران خان کی زندگی کے مشکل ترین 6 دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ 6 دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ سماعت کرنی ہے، جس کو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کے ناقد پنچایت کا نام دے رہے ہیں۔ وہ پنچایت ہوگی یا سماعت ہوگی، وہ پھر 6 دن کے بعد 7ویں دن لگے گی۔ اس دوران عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کو ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب دور تہر عذاب میں مبتلا ہیں، تو کس طرح ان کے دن گزریں گے، سب سے بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا، کیونکہ جو پنچایت یا جو سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے انتخابات کے لیے شروع کر رکھی ہوئی ہے، جو آرڈر دیے ہوئے سپریم کورٹ نے، ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا 14 مئی کے انتخابات، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے تو 14 مئی کو ہی انتخابات کروانے ہیں، جبکہ حکمران اتحاد نے واضح کہہ دیا کہ جی نہیں، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ بلکہ کہہ دیا گیا چیف جسٹس صاحب کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ فریق بن رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو انتخابات دلوانے کے لیے ماحول ہموار کر رہے ہیں، راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا، بلاول بھٹو نے، کہ 1 یونٹ لگانے کی سازش ہو رہی ہے پاکستان میں، 1 یونٹ طرز کا ایک سسٹم، کہ ایک صوبے کے انتخابات ہو جائیں جو بڑا صوبہ ہے، اور وہ باقی پر پورے ملک کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا، تو انتخابات پہلے ہو جائیں اور باقی انتخابات بعد میں ہوں، تاکہ پنجاب کا فیصلہ سب کے اوپر مسلط کیا جائے۔ 1 یونٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب صورتحال کدھر جائے گی، عدالت کے پاس کیا آپشنس ہیں، اور عدالت کے حکم پر انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو عدالتی سماعت ہے انتخابات کے متعلق، 90 دن کے اندر اندر پنجاب کے انتخابات، 90 دن تو کب کے گزر گئے، مگر تحریک انصاف یا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ جی 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے معاملہ، اور 90 دن میں انتخابات کروانے چاہیے پنجاب کے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سن کر از خود نوٹس کی صورت میں، یا پٹیشن جب بعد میں آئی، تو عمران خان صاحب کو ایک آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ اب اس وجہ سے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اداروں کو ملائے بغیر سیاست نہیں کر سکتے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا، سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان کو مذاکرات کے لیے بٹھائیں، پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے اپنا جو ہے وہ ایک میز پر بیٹھا جائے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب تو سیاستدان ہی نہیں ہے، وہ تو سیاست کے لیے اہل ہی نہیں ہے، تو ایک نااہل کے ساتھ ہم کیا بیٹھیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، بیٹھنا چاہیے ہمیں، لیکن انہوں نے ایک چیز واضح کر دی کہ نہیں، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو عمرہ پر سعودی عرب گئی ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر ایک ٹویٹ کیا، ایک مختصر بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ پیغام میرا سب سمجھ لیں۔ ظاہر ہے یہ پیغام چیف جسٹس صاحب کے لیے تھا، جو مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں، یا ان کا جو 3 رکنی بینچ ہے جو مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا دیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نہیں، بندوق کی نوک پر، ہمارے سر پر، ہمارے کن پٹی پر بندوق رکھ کر ہمیں مذاکرات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہتھوڑے کے زور پر مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کل کہ ہم نہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہ سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ اب مولانا صاحب ہو سکتا ہے عید کے بعد ڈی چوک کا رخ کریں، اگر یہ، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے مولانا صاحب نے کہ بند کر دیں، یہ سارا کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے بند کریں سماعت کے نام پر۔ تو اب عید کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد، جو کہ آج سے شروع ہو گئی ہیں، کل عید ہے، تو عید کی چھٹیوں کے بعد صورتحال جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہوگی۔ بحران ایک طرف جائے گا، اب اس بحران نے کسی نہ کسی ایک کروٹ بیٹھنا ہے۔ اور ظاہر ہے میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں، اور میرا موقف رہا ہے کہ یہ جو بحران یا یہ جو تناؤ ہے، یہ جو تصادم ہے، اس تصادم میں شکست چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ہونی ہے، کیونکہ سامنے پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کا منظور کردہ قانون کل سے، جو بل تھا وہ کل سے قانون بن چکا ہوا ہے، جس میں از خود نوٹس کے اختیارات جو ہے چیف جسٹس کے پاس نہیں رہے، جس میں بینچ بنانے کے اختیارات چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں رہے۔ اب از خود نوٹس بھی چیف جسٹس صاحب 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر لے سکتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنا
کیا کہتے ہیں بینچ بھی 3 سینئر جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی فیصلہ ہوگا میجورٹی کے ساتھ، یعنی اس میں چیف جسٹس صاحب بطور چیف جسٹس ان کی رائے کو زیادہ امپورٹنس نہیں ہوگی، 2-3 میں سے ایک طرف ہوں گے تو وہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ قانون بھی اب قانون بن چکا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ نے روکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سیاسی قوتیں مانتی ہیں نہیں مانتی، اور پھر بذات خود چیف جسٹس کے جو 7 اس قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی میں جو معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس قاضی فیصل صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، وہ بذات خود جو ہے وہ اس فیصلے کو مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ بڑا سوال ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ اب جیسے عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو حالات مزید، یعنی جس کو آخری راؤنڈ کہا جاتا ہے نا، اس کی طرف جائیں گے۔ 14 مئی میں چیف جسٹس صاحب نے جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی 27 اپریل تک۔ اب 27 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی ہے انتخابات کے معاملے کی، 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کل جو ہے وہ حتمی فہرست لگانی تھی اس کی امیدواروں کی، بیلٹ پیپرز کل چھپنے تھے، پیسے ملنے تھے، نہیں ملے۔ اب الیکشن کمیشن میں میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر 27 کو ہمیں پیسے مل بھی جاتے ہیں، 27 کو تو ابھی چیف جسٹس صاحب نے بلانا ہے نا سب کو، تو 27 کے بعد یہ معاملہ 2-3 دن اور آگے جا سکتا ہے۔ تو 27 کو بھی اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہیں گے کہ جی پیسے جو ہیں وہ آپ اگلے 2 یا 4 دنوں میں 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیں، حکومت کو اگر وہ کہتے ہیں، مجبور بھی کرتے ہیں اور پیسے مل بھی جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے سورسز جہاں میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے انتخابات کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر لیں گے، مگر ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے جو نتائج ہوں گے، وہ اس کے جو اثرات ہوں گے، اس کو اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، حالات کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم 2 ہفتے ان کو بیلٹ پیپر چھاپنے میں چاہیے، ووٹر فہرستیں چھپنی ہیں، وہ چاہیے۔ ووٹر فہرستیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ ہے، کیونکہ ووٹر فہرستیں بھی تصویر والی چھپنی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کا کوئی الٹرنیٹ نکال لیں گے، ان کے پاس ہوتی ہیں، ہوتا ہے بندوبست، لیکن بیلٹ پیپر کی چھپائی کے بغیر تو انتخابات ممکن نہیں ہے۔ 2 ہفتے کم از کم ان کو وہ چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے تو 14 مئی تو اس سے پہلے ہی آ جائے گی۔ اور دوسرا، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ پیسے مل جاتے ہیں، بیلٹ پیپر چھپ جاتے ہیں، سیکیورٹی نہیں مل رہی تو ہم کیا کریں گے؟ اور سیکیورٹی کے معاملے میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں مائل نظر آتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے جو سربراہان کی بریفنگ سے، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او اور سیکریٹری دفاع، انہوں نے جو بریفنگ دی تھی چیف جسٹس صاحب کو اپنا چیمبر میں جا کر، چیف جسٹس صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو ان کی بریفنگ سے میں مطمئن ہوں، لیکن اگر یہ پہلے دی جاتی اور اٹارنی جنرل اگر پہلے ایک ہی وقت دونوں انتخابات کروانے کی بات کرتے تو پھر ہو سکتا ہے ہم یہ فیصلہ نہ دیتے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن اپنا اٹارنی جنرل اور پولیٹیکل پارٹیز پہلے دن سے، جب سے خود نوٹس لیا گیا تھا، اس وقت سے یہ کہتی آ رہی ہیں کہ انتخابات ایک وقت میں ہونے چاہیے، ایک وقت میں۔ لیکن اب وہ چیف جسٹس صاحب پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں انتخابات کو تو انہوں نے پلی بنایا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4-3 کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے، وہی اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ انتخابات ایک وقت میں نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہوگی۔ وہ اس بات سے بھی متفق ہے کہ انتخابات ایک دن میں ہونے چاہیے، وہ اس بات پر بھی متفق ہے کہ ملک کی صورتحال خراب ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے جب چیف جسٹس صاحب کو آخری خط جو پیچھے لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انتخابات ہم نہیں کروا سکتے 14 مئی کو، حالات خراب ہو جائیں گے اور انارکی پھیلے گی، لہٰذا ایک وقت میں انتخابات کروائے جائیں گے تو بہتر ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن کے ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال میں اگر ہمیں انتخابات کروانے بھی پڑتے ہیں تو ہم اس اعلان کے ساتھ انتخابات کروائیں گے کہ اس انتخابات کے شفافیت کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، اس انتخابات کے صورت میں پیدا ہونے والی حالات اور آنے والے نتائج کی ذمہ داری ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے جبر میں، نامساعد حالات میں انتخابات کروا رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا انتخابات کروائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شیڈول بھی سپریم کورٹ نے دیا ہے تو الیکشن کی ذمہ داری بھی سپریم کورٹ اٹھائے گا۔ تو یہ تک صورتحال بن گئی ہے۔ یہ تو ہوگا کہ اب اس کے بعد 27 کو جب سپریم کورٹ بیٹھتی ہے تو وہ کیا کرے گی، ایک الگ پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک اور معاملہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کو لے کر۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ
عمران خان صاحب نے پرسوں ٹکٹیں اناؤنس کر دی پنجاب کے حوالے سے، پنجاب کے جو 14 مئی کے لیے انتخابات ہیں ان کے جو امیدوار ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے، آپ کو آڈیو یاد ہوگی یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے ڈائریکٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایم این ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ وہاں اپنی موجودگی بھی زمان پارک میں یقینی بنائیں اور لوگوں کو بھی لے آئے ساتھ۔ آپ کو وہ آڈیو، ایک اور آڈیو بھی تھی، وہ صاحب جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ڈان بنا پھرتے تھے، اتنے اتنے بڑے بڑے بال ہوتے تھے ان کے اور بندوق بردار لے کر ساتھ پھر رہے تھے، اب انہوں نے حوالات میں وہ بال کٹوا دیے، اچھی بات ہے، گرمی ہے، انہوں نے کٹوا دیے، ہم بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کٹوا دیے بال۔ اچھا، اور وہ ظاہر ہے وہ پولیس کے حراست میں بندہ شریف ہو ہی جاتا ہے بھائی، اس سے پہلے تو ان کی ٹور ہی اور تھی۔ تو ان کی بھی آپ نے ایک آڈیو سنی ہوگی جس میں وہ کسی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اتنے بندے آپ نے لانے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے ٹکٹ جو ہیں وہ دے دیے پنجاب کے ایم پی ایس کے لیے امیدواروں کو، اب وہ وہاں سے جتنے زمان پارک میں میلے لگے ہوئے تھے سارے ختم ہو گئے، کیونکہ ایک ایک ٹکٹ کے لیے کم از کم 5 7 8 8 لوگ کینڈیڈیٹ تھے، سیریس کینڈیڈیٹ۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھی یہاں بیٹھے رہو، پہرا دیتے رہو، انٹرویوز ہوں گے، پھر ٹکٹ جن کو جاری ہوگا وہ امیدوار ہوگا۔ تو ٹکٹ جاری ہو گئے، جو آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے، جن کو ٹکٹ دیا گیا وہ بھی چلے گئے، ویرانے کے ڈیرے۔ خان صاحب پریشان ہو گئے، ان کو گرفتاری سے بچوانے کے لیے جو علی امین گنڈاپور صاحب جتھے لے کر آئے تھے 14 اور 15 مارچ کو، جو جتھے آزاد کشمیر کی حکومت سے آئے تھے وہاں بھی حکومت تبدیل ہو گئی، وہ الگ کہانی۔ جو جتھے گلگت بلتستان سے آئے تھے اب وہاں سے بھی اس طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں مل رہی، وہاں کے حالات کچھ اور ہو گئے، کر دیے گئے، سی ایم صاحب کو کہہ دیا گیا وہاں کے، تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی اب عمران خان صاحب کے نہیں رہے، تو حالات بدل گئے، اور کینڈیڈیٹ جن کو ٹکٹ دے دیے وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اب خان صاحب کے لیے پریشانی ہے نری کہ لوگ ہیں نہیں، عید کے دنوں کی چھٹی ہے، عدالتیں بند ہوں گی، فوراً عدالت میں جا کر کوئی اظہر صدیق یا فیصل چودھری جو ہے وہ جا کر عدالت کا دروازہ کھلوائیں گے بھی، تو جج صاحبان تو اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے، آبائی علاقوں میں، ہو سکتا ہے ڈیوٹی جج کچھ ہوں لاہور میں یا اسلام آباد میں۔ تو خان صاحب کو ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کے آج سے بلکہ کل رات سے عمران خان صاحب زمان پارک کے اندر کرسی پر یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کر کے کہ کچھ ہو نہ جائے، مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے۔ لٹرلی میں مذاق کے علاوہ بات بتا رہا ہوں، پریشان بیٹھے ہوئے۔ ایک جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ جی وہاں پر اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں جو ٹکٹ بیچ کر لوگوں سے پارٹی فنڈ کے نام پہ لیے گئے، وہ الگ سے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جی پہرے پہ کوئی ہے نہیں، اور اگر اچانک پولیس کے 200-400 جوان آ گئے اور انہوں نے آ کر اپنا عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ریزسٹ کون کرے گا؟ تو یہ جو 5-6 دن ہیں یعنی 26-27 تک خان صاحب ٹینشن میں گزاریں گے، اور یہ خان صاحب کی ٹینشن 6 دن کے بعد بھی ختم نہیں ہونی، کم ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اصل ٹینشن جو ستمبر کو شروع ہونی ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس پھر اصل جو ٹائم ہے نا وہ باقی 4 مہینے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ ستمبر میں کہ مڈ ستمبر سے 16-17 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر چیف جسٹس صاحب آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد سے، چیف جسٹس کی کرسی بیٹھنے سے عمران خان صاحب اس طرح یرکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، جس طرح وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں آرمی چیف، ان کے آرمی چیف بننے سے ڈر رہے تھے، پریشان ہیں۔ تو خان صاحب کے پاس ایک تو یہ 6 دن بڑی مصیبت میں گزریں گے، لیکن اس کے بعد اگلے 4 ماہ جو ہے وہ خان صاحب اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے، اگر انتخابات عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں نہ ہوئے، تو پھر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی اپنا کھیل ختم ہو گیا۔ تو پورا کا پورا جوا عمران خان صاحب بھی لگا بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے بھی لگا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جو کچھ ہے ان 4 مہینوں میں کرنا ہے، اور اگر ان 6 دنوں میں اگر گرفتاری سے بچ گئے تو پھر آگے 4 مہینوں کا سوچیں گے نا، کیونکہ وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ عمران خان صاحب سکون سے گزارے، کچھ نہیں ہوتا ان کو، عید کے دن چھٹیاں سکون سے گزارے، مگر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہیں کیا جائے گا، قانونی اگر گرفتاری کی ضرورت ہوئی نوبت آئی تو قانونی گرفتاری ہوگی۔
اسی وجہ سے عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. ہراساں نہ کرنے کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ سے لیا, پھر ہراساں نہ کرنے کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیا, پھر اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو لاہور ہائی کورٹ بھیجا کہ آپریشن نہ کیا جائے زمان پارک میں. تو اس پر تو ان کو جرمانہ ہو گیا, اپنا بشرا بی بی صاحبہ کو 1 لاکھ روپے. اظہر صدیق کی معرفت وہ گئی تھیں تو پٹیشنر ظاہر جرمانہ پٹیشنر کو ہوتا ہے کہ جی ایک ایسی پٹیشن آپ لائے ہو جس کے اوپر آپ کا اہل خانہ جو ہے, گھر جو ہے, وہ پہلے ریلیف لے چکا ہوا ہے. تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ 6 دنوں کی ٹینشن ختم ہوگی تو پھر آگے 4 مہینوں کی ٹینشن شروع ہوگی. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں ان کو ملے گا نہیں, یعنی عام انتخابات سے پہلے پنجاب کے انتخابات نہیں ملیں گے عمران خان صاحب کو, چاہے جو کچھ ہو جائے. یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. اب انتخابات اپنا عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی, ہر چیز سامنے آ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.